بھی اٹھ جائے گا، دل فرش ادا ہو تو عزاداری ہے۔ تمہیں خبر ہی نہیں مخالفین اذا، قبلہ کی پیشکانی کے لیے ایک شعر، تمہیں خبر ہی نہیں مخالفین اذا، جو موسن کعبہ ہیں وہ کربلا میں ہیں، جو موسن کعبہ ہیں وہ کربلا میں ہیں۔ تم اپنے سجدوں کو باندھو کہ کس کی گٹھڑی میں، ہمارے اشک تو رومال سیدہ میں ہیں۔ سیدہ ذات بلندار صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ، روحی وارواح العالمین لزواب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد۔ عناصر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت، مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے گا۔ بارگاہ پروردگار میں اس عنایت پر شکر گزار ہیں۔ سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس کی توفیق خداوند متعال نے عطا فرمائی، اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں۔ خدا بانیان محترم کا یہ اہتمام حاضرین کا حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عزاداری کو اخلاص و خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالی دامن اس فرش عزا پہ آ بیٹھے ہیں، ہمیں پر دامن خدا اس فرش عزا سے لوٹائے، نعمت کردار عطا فرمائے، راہ حسین ابن علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیماروں کی شفایابی کے لیے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اگر ممکن ہے تو آواز تھوڑی بہتر کر دیجیے، ایک صلوات پھر پڑھیے محمد۔ ایک صلوات پھر پڑھیے گا محمد۔ توفیق پروردگار سے عنوان گفتگو جو آپ کی خدمت میں جاری ہے، ضروری و ضروری در مکتب کربلا۔ سید الشہداء کے ذریعے سے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے، آپ کے اقوال، آپ کے خطبات کے ذریعے سے، آپ کی سیرت و کردار کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک عزادار کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اور کیا کچھ ضروری ہے، تاکہ ضروری کو اختیار کرے اور ضروری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، لیکن لم اخرج، میرا یہ قیام خود نمائی کے لیے نہیں ہے، میرا یہ قیام خود پسندی کے لیے نہیں ہے، میرا یہ قیام خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ قیام کسی اکڑ میں نہیں ہے، میں کسی غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوں، میں ظلم اور فساد کے لیے قیام نہیں کر رہا،
انما خرجت، میں قیام کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ خروج ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ جب امت اسلامیہ کے اندر اتنی خرابی آ جائے کہ یزید جیسا حکمران امت کو برا نہ لگے، تب حسین ابن علی مدینہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ تب حسین ابن علی یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ کیوں یہ احرام کھول رہا ہے؟ چونکہ خروج ضروری ہے، قیام ضروری ہے۔ ایک وقت تھا نماز ضروری تھی، ایک وقت تھا حج ضروری تھا، لیکن آج حج کے موسم میں احرام اس لیے کھولے جا رہے ہیں کیونکہ آج حج بچانا ضروری ہے، آج نماز بچانا ضروری ہے، آج عبادتوں کا دفاع ضروری ہے۔ یہ ضروری حسین ابن علی نے سکھایا اپنے عمل سے۔ مگر بار غفلت کہ ہم سالوں عزادار رہے، لیکن جو حسین نے کیا، جو حسین نے کر کے دکھایا، وہ خروج ہم نہیں کر سکے۔ ایک خروج ہم نے بھی کیا کہ ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا، خارج ہوئے، عزائے حسینی تک آ گئے، خود کو امام بارگاہ تک پہنچا دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم نے خود کو ذریع حسین ابن علی تک پہنچا دیا۔ یہ خروج پر اثر تب ہوگا جب اس میں خوشبو خروج حسین ابن علی ہوگی۔ حسین ابن علی کیوں خروج کر رہے ہیں؟ کسی مجبوری میں نہیں نکل رہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین سے حسین کا گھر چھڑا سکے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین سے مدینہ چھڑا سکے، لیکن کیوں نکل رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں ان اللہ شاء ان یراہ قتیلا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت کو اسیر دیکھے، خدا کا ارادہ یہ مجھے قتل ہوا دیکھے۔ کیوں کہہ رہے ہیں حسین سے؟ کیوں کہہ رہے ہیں ارادہ پروردگار یہ؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے دوش پہ ذمہ داریاں ہیں۔ حسین ذمہ دار ہیں، اس معاشرے کو آگاہ کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری ہے۔ لیکن آقا نے صرف خروج نہیں کیا، ایک سلوات کر رہی ہے۔ آج بہرحال کچھ تو خراب ہے، ایک سلوات کر رہی ہے۔ دیکھیے کیسا بارش میں بھیگا ہوا نعرہ لگایا گیا۔ نعرہ حیدری کی شان یہ کم از کم پوری طاقت سے تو لگایا جائے۔ یہ ناشتے کی مجلس کی مشکل یہ ہوتی ہے، نہ نعرہ لگانے والا جاگ رہا ہوتا ہے، نہ جواب دینے والا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیے۔ سید الشہداء نے خروج کیا، قیام کیا، لیکن واضح کیا کہ دیکھو یہ حرکت جو آغاز کرنے جا رہا ہوں، دیکھنے والے اپنے اپنے ذہنوں سے دیکھیں گے اور میرے قیام کی مختلف تفسیریں کریں گے، لہٰذا دوسروں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ کام بھی خود کیے دیتا ہوں۔ میں کیوں نکل رہا ہوں، مقصد بتا کے جا رہا ہوں۔ آقا نے پہلے اس خروج کا ذکر کیا جو خروج ہے مگر ضرری ہے، اور پھر اس خروج کا ذکر کیا جو خروج ضروری ہے۔ کہ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا غرور و تکبر میں، خود پسندی میں نہیں نکل رہا، ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا۔ سید الشہداء بتا رہے ہیں میرے نکلنے کا مقصد یہ نہیں۔ اگر کوئی نکلے، اگر کوئی قیام کرے، اگر کوئی خروج کرے، اگر کوئی اپنا گھر چھوڑے، اگر کوئی اپنا شہر چھوڑے، لیکن مقصد صرف خود پسندی ہو، مقصد صرف خود کو ثابت کرنا ہو،
مقصد صرف خود کو بڑا بنانا ہو، اب یہ خروج ضروری نہیں ہے، یہ خروج ضروری ہے. لیکن وہ خروج جو حسین ابن علی کر رہے ہیں وہ خروج ضروری ہے. وہ خروج کیا ہے؟ وہ طلب الاصلاح، امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہے. یہ خروج ضروری ہے. اب آپ نے بہتر کیا تو آواز ختم ہو گئی، میرے گلے میں طاقت کم ہے، ذرا کسی طرح کوشش کیجیے اچھا ہو جائے. ہمیں اتباع حسین ابن علی کرنی ہے. عزادار کو وہ کچھ کرنا ہے جو کچھ مولا نے سکھایا. مولا نے دو طرح کے خروج بتا دیے، ایک ضروری خروج، ایک ضروری خروج. اب ہمیں بھی خروج کرنا ہے، لیکن فیصلہ کیجئے ضروری خروج یا ضروری. خدا نے توفیق دی، ہم نے گھروں کو چھوڑا، فرش عزا پر آ گئے. کیوں آئے؟ خدا نہ خواستہ خود نمائی کے لیے تو نہیں آ گئے. خدا نہ خواستہ خود پسندی. ایک شخص تھا، کہنے لگا میں جس عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ مجتہد ہے. دوسرا بندہ وہ نہیں پڑھتا تھا ان کے پیچھے، وہ اچھی شخصیت ہیں مگر مجتہد نہیں ہے. کافی بحث ہوئی، نتیجہ کوئی نہیں نکلا. شکر ہے مباہلہ نہیں کر لیا انہوں نے، یہ تو ایسے موقع پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا چلیں فیصلہ اس عالم دین سے کروا لیتے ہیں، جا کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ مجتہد ہیں یا نہیں. جب ان کی خدمت میں گئے، یا عاجزاً یا واقعاً، انہوں نے کہا میں مجتہد نہیں ہوں. وہ اب یہ دونوں جب محفل سے باہر آئے، جو کہہ رہا تھا نا کہ میں یہ مجتہد ہیں، اس کو دوسرے نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجتہد نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ پاگل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ مجتہد ہے. یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. کیوں نماز پڑھانے والا مجتہد ہے؟ چونکہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اسے مجتہد تو کم از کم ہونا چاہیے. وہ خروج جو خود پسندی کے لیے کیا جاتا ہے، اس خروج کو حسین پسندیدہ قرار نہیں دے رہے. بعض اوقات انسان بڑی زحمتیں کرتا ہے، بڑی مشقتیں کرتا ہے، بڑی زحمتوں سے ایک عبادت کا ظاہر تعمیر کرتا ہے، لیکن پھر اسی غرور و تکبر و خود پسندی کی وجہ سے اپنی عبادت کو منہدم کر دیتا ہے. جیسے ہی صرف ریا کا خیال آتا ہے، جیسے غیر خدا کا خیال آتا ہے، اپنی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. خروج بے اثر ہو جائے گا اگر خروج خدا کی خاطر نہ ہو. اگر قیام مشکل نہیں ہے، قیام مشکل نہیں ہے، گھروں سے نکل آنا مشکل نہیں ہے، اپنی جان پہ کھیل جانا بھی مشکل نہیں ہے، حتیٰ اپنی قیمتی اشیاء قربان کر دینا بھی مشکل نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان قیام کرے خدا کی خاطر، قربانی دے خدا کی خاطر، جان دے خدا کی خاطر، حرکت کرے خدا کی خاطر. حرکت مشکل نہیں ہے، حرکت خدا کی خاطر کرنا مشکل ہے. اس لیے آپ دیکھیے ہر عبادت کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ نیت کرو گے تو عبادت قبول ہوگی، اور اگر اثناء عبادت میں نیت بدل گئی عبادت ضائع ہو جائے گی. آپ وضو کرنے لگے نماز کی خاطر، قربتاً اللہ کرتے کرتے نیت بدل گئی، قرب خدا کی بجائے کسی بندے کی قرب کی خاطر. جیسے ہی رخ موڑا، نیت کا رخ موڑا، ارادے کا رخ موڑا، عبادت رفت، عبادت چلی گئی. اب خدا اسے قبول نہیں کرے گا، وہ رخ موڑ گیا. خدا کی خاطر قیام مشکل ہے، خدا کی خاطر نکلنا مشکل ہے. جس لشکر کو ظلم و فساد کو مٹانے کے لیے نکلنا چاہیے تھا، آج وہ لشکر خود شریک ظلم و فساد ہو گیا. سید الشہداء ناپسند فرما رہے، ضروری قرار دے رہے ایسے قیام کو، ایسے نکلنے کو، ایسی حرکت کو، ایسے عمل کو جس کا مقصد خود پسندی اور خود نمائی ہے. توجہ ہے ہم سب کی، یہ ضروری قیام ہے، یہ ضروری خروج ہے، یہ ضروری حرکت ہے، یہ نقصان دہ حرکت ہے جو خدا کی خاطر نہ ہو، اس میں مد نگاہ پروردگار نہ ہو، بلکہ علانیت.
اگر جہاں بھی یہ انا آتی ہے نا بہت ذلیل کراتی ہے، بہت رسوا کراتی ہے. یہ انا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. خود پسندی کا ادنا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو خود کو پسند کرتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی پسند نہیں کرتا. کیونکہ جو خود پسند ہوتا ہے نا وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں، نہ کسی کی عزت کرتا ہے، نہ کیونکہ کسی کو لائق عزت و احترام سمجھتا ہی نہیں. بس جیسے ہی آئینہ دیکھتا ہے ویسے ہی تڑپ جاتا ہے. واہ کیا شاہکار الہی ہے. جب خود کو دیکھتا ہے کیا بنایا ہے خدا نے، کیا خوبصورت بنایا ہے. ساری عزتیں اسی کے لیے، ساری خوبصورتیاں اسی کے لیے. دنیا میری تعظیم کرے، میں تھوڑی تعظیم کروں گا. جبکہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو تم دو گے وہ بھی واپس لو گے. عزت دو گے تو لوٹ کے تمہیں عزت ملے گی، خوشیاں دو گے تو لوٹ کے تمہیں خوشیاں ملیں گی، محبتیں بانٹو گے تو لوٹ کے تمہیں محبتیں ملیں گی. اگر نفرتیں بانٹو گے تو تم تک بھی نفرتیں ہی پہنچیں. خود پسند انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا. خود پسندی ناپسندیدہ ہے، خود پسندی ضروری ہے. خود پسندی اپنے ساتھ ہی دشمنی ہے. سید الشہداء کہہ رہے میں قیام کر رہا ہوں، لیکن دیکھو فرق کرنا، کربلا میں دو لشکر ہوں گے. ایک خود پسند لشکر ہوگا، ایک خدا پرست لشکر ہوگا. ایک اپنے لیے، ایک اپنے سکون کے لیے، ایک اپنے نفس کی تسکین کے لیے، ایک اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آیا، اور ایک اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا. ایک حکومتوں کے لالچ میں آیا ہے اور ایک لشکر میدان کربلا میں قرب خدا کی حرص میں آیا ہے، بلند مقامات کے لالچ میں آیا. فرق کرنا، دونوں لشکر ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں لشکر الگ الگ لشکر ہیں. بس میرا قیام خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں میرا قیام ظلم کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ظلم اور فساد ضرری ہیں. ظلم اور فساد ضرری ہیں. عزادار کیسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے جس میں نہ غرور و تکبر ہو، جس میں نہ ظلم و فساد ہو. دشمن نے بڑی کوشش اور محنت کر کے جو زحمت کی ہے اسے حاصل بھی ہوا، نتیجہ بھی ہاتھ آیا ہے. وہ زحمت یہی ہے کہ پاکیزہ جوانوں کی پاکیزگی کسی طرح ان سے چھین لی جائے. خداوند متعال نے انسان کے اندر جتنے کمالات رکھے ہیں، دیکھیں بعض اوقات نا قیمتی چیزوں کو، اب تو خیر اور ذریعے تو زمانہ قدیم میں چادر لے کر گٹھری بنا کے باندھ دیا جاتا تھا، ابھی بھی اس سے مشابہ جو بھی چیز لگا، کپڑے محفوظ کرنے میں گٹھری بنا کر رکھ دی جاتی تھی. خدا نے بھی ایک بہترین کیس بنایا ہے جس کے اندر انسان کی ساری خوبیوں کو رکھا ہے، اور وہ پردہ جو ان خوبیوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے اس پردے کو حیا کہا ہے. وہ پردہ حیا کا پردہ ہے. اگر حیا چلی گئی گویا ساری خوبیاں چلی گئی. آج معاشرہ فساد کا شکار ہے، مختلف بیماریاں لگ چکی ہیں. میں کسی اور معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں عزادار معاشرے کی بات کر رہا ہوں. جب بڑی بڑی عبادتوں کے چھوٹے چھوٹے نتیجے بھی نہ آ رہے ہوں، انسان کو فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے کوئی مشکل ضرور ہے، تاکہ پہلے اس مشکل کو برطرف کریں. سید الشہداء نے ایک مشکل بتائی کربلا میں فوج اشقیاء کو خطاب کر کے. آج یقین جان لیجیے تو پاکیزہ خطیب ہونا اگر جس کی صرف زبان خطابت نہ کرتی، اس کا وجود بولتا ہو، وجود کردار و فرامین حسین ابن علی کے سائے میں پروان چڑھا ہو، اگر یہ خطاب کرے نا وہ غافل دل کو بھی متوجہ کر دیتا ہے. غافل دل، خدا سے دور دل بھی متوجہ ہو جاتا ہے ایک صاحب کردار کی اچھی گفتگو سے. اب غور فرمائیے، اگر خطاب کرنے والا امام اور حسین ابن علی جیسا امام ہو، ہدایت کرنے والا حسین ابن علی جیسا ہادی ہو، مگر فساد اس قدر زیادہ ہو کہ حسین جیسا ہادی ہدایت کر رہا ہے لیکن ہدایت پہنچ نہیں رہی ہے. سید الشہداء نے کہا مجھے سبب سمجھ میں آ گیا ہے.
کہ میری بات تمہارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کہا اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، جو لقمہ حرام کھا لے پھر اسے حسین جیسے ہادی کی ہدایت بھی اثر نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ۔ پرچم صداقتوں کا اٹھایا حسین نے، باطل کی طاقتوں کو مٹایا حسین نے۔ اسلام پر وہ سب جان قربان کر گئے، اسلام کا وقار بڑھایا مولا حسین کی ذات بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس حسین ابن علی خروج فرما رہے ہیں۔ خروج دو طرح کا ہے۔ مولا فرما رہے وہ خروج جو انانیت میں ہوگا، وہ خروج جو فساد کے لیے ہوگا، وہ خروج جو ظلم کے لیے ہوگا، وہ ضرری خروج ہے۔ عزادار معاشرے کو فساد کا شکار نہیں ہونا بلکہ فساد کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ عزادار حسین ابن علی کا واقعی عزادار حالات کے رخ پہ سفر نہیں کرتا بلکہ حالات کو درست سمت میں موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اس عزاداری کا پوٹینشل ہے، اس عزاداری کی طاقت ہے۔ ایک کاش کہ عزاداری کو اتنے اچھے لوری سنانے والے میسر نہ آئے ہوتے، ایسی سریلی لوریاں سنائی گئیں کہ پوری امت سلا دی گئی ہے۔ عزا کے نام پہ دیکھیے پین کلر لینا نہ کبھی بھی بیماری کا حل نہیں ہوتا۔ پین کلر کیا کرتی ہے؟ پین کو کل نہیں کرتی، درد کو اپنی جگہ رہنے دیتی ہے، درد کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماری ختم نہیں کرتی، بیماری اپنی جگہ رہتی ہے، احساس بیماری ختم ہو جاتا ہے۔ پین کلر لے کر آگے بڑھنا یہ انصاف نہیں ہے۔ جس معاشرے کو منبر حسین ابن علی یہ فرش عزا نصیب ہو، وہ اپنی روح کو پین کلر پہ چلا رہا ہو۔ دیکھیے بہرحال جب ہم عزاداری کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہمارے وجود پہ ہوتا ہے نا۔ ہر شے کے وضعی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پانی ہو تو اطراف میں ٹھنڈک ہوگی نا۔ وہ ہم جو کچھ نہیں کرتے، نہ جانے کن کن جگہوں پر کن کن غلاظتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جب خدا کی عنایات دیکھتے ہیں یقیناً سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ کیوں عطا کی خدا نے؟ اس لیے عطا کی کہ تو کسی فرش عزائے حسینی پہ جا کر بیٹھا تھا، تو نے کچھ ہدایت کی بات سنی تھی، تو نے کوئی اچھا عزم اور نیت کی تھی، کوئی ارادہ کیا تھا، تو نہیں چل سکا، دو چار قدم اٹھا کے تھک گیا، لیکن خدا نے پھر تجھے موقع دے دیا۔ مشکل تھوڑی سی حل کر کے نہیں جانا، وقتی مشکل کا حل لے کر نہیں جانا۔ یہاں سے اپنی روحانی بیماریوں کا مکمل علاج لے کر جانا ہے تاکہ یہ فرد آزاد ہو۔ پچھلے محرم الحرام میں توفیق خداوندی سے پورا عشرہ اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے۔ آزاد نفس بنے انسان، آزاد مرد بنے انسان، آزاد روح بنے، نہ فساد کا شکار روح۔ عزادار معاشرے کا رخ موڑے، نہ معاشرے کی سمت میں سفر کرے۔ ایک جوان عزادار، ایک بچہ ماں کی آغوش میں ہے، ماں یا علی کہہ کے دودھ پلا رہی ہے۔ ایک بچی پروان چڑھ رہی ہے گھر میں، یا زہرا سن کے پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ حجاب کی عادی ہے، اس کی نگاہوں میں حیا اور شرم ہے۔ اب یہی ایک وقت آتا ہے اس معاشرے میں جا رہی ہے، اب کالج اور یونیورسٹی میں جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کالج اور یونیورسٹی کا ماحول، وہ رنگ بچے پر چڑھے گا یا اس کا رنگ ان پہ چڑھے گا؟ یہ اہم ہے کہ ہم دوسروں کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں
یا رنگ حسینیت اس قدر پختہ ہے کہ دوسروں کو حسینی بناتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھی گا محمد والا. تو اس صلوات کا مطلب ہے کہ بس کروں، ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ خروج جو ظلم اور فساد کے لیے ہے، وہ خروج ضروری ہے. آج فساد کی تقویت کی جاتی ہے، آج فساد کو ہوا دی جاتی ہے، اور دشواری تو یہ ہو گئی کہ وہ منبر جس کا کام فساد ختم کرنا تھا اسی کو فساد کا شکار کر دیا گیا ہے. وہ خطیب فساد کا شکار، فاسد ہو گیا ہے کہ جو بیٹھا اس منبر پر ہے لیکن عوام کی خوشنودی کا خیال رکھے بیٹھا ہے، خدا کی خوشنودی کو نظر انداز کر. یہ فساد ہے، یہ فساد ہے. انسان بھول جائے کہ مجھے کس کی خاطر حرکت کرنی، کس کی خاطر کام کرنا. یہ فساد ہے کہ جس عزاداری کے ذریعے سے اس معاشرے میں دین کی حفاظت ہونی تھی، انسانیت کی تربیت ہونی تھی، نئی نسل پروان چڑھنی تھی، اسی عزاداری کو کمرشل کر دیا جائے. یہ فساد ہے. یہ فساد ہے کہ عزادار معاشرہ اور غیر عزادار معاشرہ، ایک جوان عزادار ماتمی اور ایک غیر ماتمی جوان جب عزاداری سے باہر جائیں، مجلس سے باہر جائیں تو دونوں ایک جیسے نظر آئیں. یہ فساد ہے، اور یہ فساد ضروری ہے. وہ خروج ضروری ہے جس میں فساد ہو. اس فساد کے خلاف قیام کرو. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. کہ جب امت کے اندر فساد آ جائے تو اب حق بنتا ہے کہ حسین ابن علی قیام کرے. اب ہر باضمیر قیام کرے، اس فساد کو مٹانے کے لیے قیام کرے. اور جس قدر فساد زیادہ ہوگا اس قدر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. جس قدر ظلم زیادہ ہوگا اس قدر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. حسین نے کہا میں حاضر ہوں، اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہوں. آج عزادار اپنے دوش پر جو ذمہ داری رکھتا ہے وہ اسی اصلاح کی ذمہ داری ہے. لیکن پھر وہی کہ اصلاح کی ترتیب ذہن میں رکھنی چاہیے. اصلاح کسی دوسرے سے شروع نہیں ہوگی، اپنی ذات سے شروع ہوگی. سب سے پہلے خود کو بدلا جائے گا، سب سے پہلے خود کے اندر موجود خرابیوں کو تلاش کیا جائے گا. بہت ساری اشیاء، بہت سارے اعمال، بہت سارے کام، بہت ساری سوچیں جو ضروری ہیں ہم نے ضروری سمجھ کے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں تشخیص دینا پڑے گا کیا ضروری ہے اور کیا ضروری ہے. ظلم اور فساد ضروری ہے. نہ ظالم بنو نہ ظلم سہو. ظالم بننا بھی ظلم کہتے ہیں کہ جس شے کا جو مقام بنتا ہے اسے وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے. میں نے عرض کیا ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. عزادار کا جو مقام بنتا ہے اپنے اسٹیٹس کو پہچانو، خود کو وہ مقام عطا کرو. عزادار اپنے مقام کا تحفظ کرے، یہ ضروری ہے. ظلم ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرے، ظلم کو برداشت بھی نہ کرے. جب اس پہ ظلم کیا جائے برداشت نہ کرے. سب ظلم کے آگے مغلوب ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. صرف ظلم کے آگے قیام وہ کرتا ہے کہ جس کی روح اور نفس اتنا بلند ہو کہ اسے ظلم سے نفرت ہو. ہمارے قاعدے الٹے ہیں، ہمارے فیصلے الٹے ہیں. اب غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیے کچھ باتیں اس قسم کی ہیں کہ سوء ادب ہے کہ اگر ان کو کھلی حالت میں کھلا کے بیان کیا جائے اس ممبر سے. مگر مصیبت یہ ہے کہ اب آپ نے اشارے سمجھنے چھوڑ دی ہیں. اب اس کو شوگر کوٹڈ کر کے اور اس کو اشاروں کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو وہ بات پہنچ نہیں رہی ہے صحیح طرح سے.
ہم ایک عام کام کرتے ہیں، وہ کیا؟ اپنی ناموس کو محفوظ رکھتے ہیں اور دوسرے کی ناموس پہ اپنی نگاہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بیماری ہے نا معاشرے، یہ فساد ہے۔ اگر ہم صرف 10 دن بیٹھیں اور امت کے فساد پہ گفتگو کریں کہ آج یہ معاشرہ کن کن فسادات میں مبتلا ہے، تو یہ 10 دن کا موضوع نہیں ہوگا، یہ 1 دہائی کا موضوع ہوگا کہ ہم اس وقت وہ فساد تلاش کریں جو اس امت کو لگا ہوا ہے۔ دیکھیے، اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ لوہا جو ہاتھ سے ٹوٹتا نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، گل جائے گا، زنگ لگ جائے گا۔ وہ فساد کا انسان کو لگ جانا، وہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا۔ مجلس میں آگے بھی انسان خود کو بدل نہیں پائے گا، کیوں؟ چونکہ فساد، یہ ضروری شے انسان کو لگ چکی ہے۔ عبادتیں کھڑی کرے گا اور پھر گناہوں کے ذریعے سے عبادتوں کو اٹھا دے گا۔ نماز کو قائم کرے گا، فسق و فجور کے ذریعے سے نماز ضائع کر دے گا۔ ان آنکھوں کو رو رو کے اشک عزا کے ذریعے سے دھوئے گا، پھر ایک غلط منظر دیکھے گا اور ان آنکھوں کو امام کے دیدار کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ فساد ہے۔ اس فساد کے مقابلے میں قیام کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، دشمن سے بھاگنا عقل مندی نہیں ہوتی، دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اگر دشمن سے بھاگا جائے، کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو کبوتر کا انجام کیا ہوگا جی؟ بلی کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ وہ اگر ہم فساد کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں گے، فساد کے سدباب کی کوشش نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی معاشرے میں ہمارا گھر بھی ہے، اسی معاشرے میں ہمارے بچے بھی ہیں، اسی معاشرے میں ہم خود بھی ہیں، اسی معاشرے میں ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ نسلیں فاسد ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم نے اس ضرری کے خلاف قیام نہ کیا۔ یہ فساد پھیلتا چلا جائے گا، یہ فساد عام ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی ہے جو ایک جلوس، مثلا والدین اگر اسکولوں میں، کالجز میں تعلیم ختم ہو جائے، ٹیچرز پڑھانا چھوڑ دیں مثلا، تو یقین جان لیجیے ایک بڑا سا جلوس نکل آئے گا کہ ٹیچرز نے پڑھانا کیوں چھوڑ دیا، ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جلوس نہیں نکلتا کہ مملکت خدا داد پاکستان میں تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم کمرشل ہے، تربیت بھی ہمارے بچوں کو نصیب نہیں ہے، نہ اسلامی اقدار نصیب ہے، نہ اسلامی قدریں نصیب ہیں، بلکہ ان قدروں کی جگہ تعلیم کے ساتھ جہاں تربیت کو ہونا چاہیے تھا وہاں فساد ہے، تعلیمی اداروں میں فساد ہے۔ تعلیمی اداروں میں وہ کچھ ہوتا ہے، وہ اس طرح کا فساد ہے کہ آپ اگر اس کو قریب سے مشاہدہ کر لیں، صاحب بڑے اپنی بصیرت پہ بڑے خوشگواں تھے کہ میں بہت بابصیرت ہوں۔ انہوں نے چاہا کہ کچھ افراد کی تربیت کریں، کہا تربیت کے لیے جب انتخاب کیا، استاد تھے، تربیت کے لیے جب انتخاب کیا تو کچھ بڑے عمر کے افراد کو چنا، تجربہ کیا، ناکام ہو گئے، کہا نہیں یہ اتنا کامیاب تجربہ نہیں گیا، چھوٹی عمر کے بچوں کو لے کر آتا ہوں، ان کی تربیت کرتا ہوں۔ جب چھوٹی عمر کے بچوں کو لے کر آئے اور ان کی تربیت کا آغاز کیا تو ایک دن یہ اعتراف کرتے ہوئے خود کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ معاشرہ فاسد ہے، لیکن ان بچوں کو دیکھ کے پتا لگا کہ کتنا فاسد ہے۔ قوی بصیرت بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکی تھی کہ ان بچوں کو دیکھ کے پتا لگا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا یہ کہاں چلے گئے، یہ فساد میں اس صلاحیت ہے نا۔ اگر صلاحیتوں کو کوئی صحیح بروئے کار نہیں لائے گا تو ایسا تھوڑی دشمن چھوڑ دے گا۔ یہ کورے ذہن، یہ صاف کاغذ، اس پہ پھر فساد کی لکیریں لگ جائیں گی اور پھر یہ مٹائے نہیں مٹیں گی۔ کیوں؟ فساد کے خلاف قیام ضروری ہے۔ پورا معاشرہ 61 ہجری میں قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ساری عبادتیں قائم ہیں، قرآن کا حفظ قائم ہے، سب کچھ برابر ہے،
لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر سے عبادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ادھر سے عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. معاشرے کا یہ فساد نظر نہیں آ رہا. سب کو حج کرنا ہے، حسین کو حج کو ایک فساد سے نجات دینی ہے. اور حسین احرام کھول کے کربلا کرو کرے. خروج لازم ہے، خروج ضروری ہے. اگر عزادار نے اس خروج کو سیکھ لیا اپنے مولا سے، ایک سطر کا خط لکھا امام نے، ضروری اور ضروری تعین کیا کہ من لاحق بھی استشہدا یا استشہدا، جو میرے ساتھ آیا مارا جائے گا، جو میرے ساتھ نہیں آیا کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. خروج ضروری ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، جب مدینہ سے نکلے گا میرے ساتھ آؤ گے شہید ہو جاؤ گے، لیکن شہادت کے بعد مرو گے نہیں، موت نہیں آئے گی، زندہ رہو گے. لیکن اگر میرے ساتھ نہ آئے، زندہ رہتے ہوئے مر جاؤ گے. مر گئے. جب مکہ سے نکلے پکار کے فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. انا عازم علی الخروج الی المکہ، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں خروج کروں گا مکہ کی جانب. آؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ دو، آؤ ساتھ چلو. کب میرے ساتھ ہیں؟ میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ ہیں کون؟ کہ امرہم امری رائیہم رائی، میرے ساتھ وہ ہیں کہ جن کی سوچ میرے جیسی ہے، جن کی رائے میری رائے جیسی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کو ویسا بنا دے جیسے اس کی مولا کی رائے ہے. لیکن جب انسان فساد کا شکار ہوتا ہے، یہ فساد سبب بنتا ہے، دوری کا سبب بنتا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ خدا کتنا رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن تمہارے اندر موجود فساد سبب بنتا ہے، تمہارے گناہ سبب بنتے ہیں کہ اس خدا کی رحمت کے آگے ایک بند بن جاتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحقق العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. وہ خدا جو اس کی بھی سنتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ اس کی بھی سنتا ہے جسے کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، وہ گنہگار کی سنتا، وہ سب کی سنتا ہے. مگر علی فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو دعاؤں کو بھی قبول نہیں ہونے دیتے. فساد کس قدر نقصان دے. اب اگر کوئی عزم کرے، کوئی ارادہ کرے، 61 ہجری کا فساد حسین ابن علی سے برداشت نہیں ہوا، تو آج کے معاشرے کا فساد حسینی کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ فساد کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں. نہ ظالم بنو، نہ فاسد بنو، نہ ظلم سہو، نہ فساد سہو. یہ عزاداری ہے. اس لیے اہل فارس کی ایک مثال ہے کہ نمک کا کام ہے چیزوں کو خراب ہونے سے بچانا. نمک کا کام کب وائے ہو اس دن پہ جب نمک خود خراب ہو جائے. خطیب منبر حسینی کی ذمہ داری تھی حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، فساد کو ختم کرنا اور اس معاشرے کو اس خروج پہ آمادہ کرنا جو حسین ابن علی چاہتے ہیں. ہر آن، ہر لحظہ، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، ایک قیام عزادار کو ترک نہیں کرنا. وہ فساد کے مقابلے میں قیام ہے. یہ قیام تبھی جب غفلت کرو گے دشمن حملہ ور ہو جائے گا. جب غفلت کرو گے فساد تمہیں لے ڈوبے گا. فساد ضرری ہے، اس ضرری کے خلاف قیام کرو. انما خرجتو، جب مولا اپنا سب کچھ لے کر نکل آئے ہیں تو مولائی کس کے انتظار میں ہے؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرے پاس جو کچھ تھا میں لے کر آ گیا. جو کچھ تھا فساد کے مقابلے میں آ گیا. حسین کو فاسد معاشرہ نہیں دے سکتے کہ جہاں انسانوں کی شکلیں تو نظر آئیں لیکن انسانیت نظر نہ آئے، جہاں انسانی رویے نظر نہ آئے، جہاں اسلامی اخلاق نظر نہ آئے، جس معاشرے میں محبتوں کی جگہ نفرتیں نظر آئے،
جس معاشرے میں بھائی بھائی کا دشمن بن جائے. اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ جو ٹوٹے ہوئے تھے انہیں جوڑ دے. یہ کیسے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جو جڑے ہوئے انہیں بھی توڑا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا برابر. کمال یہ ہے، دیکھیے امام نے اپنا رستہ طے کیا. امام نے فساد کے مقابلے میں قیام کیا. اس قیام کو ضروری جانا، گھر بیٹھنے کو ضروری جانا. 72 انصار امام کے ساتھ آئے، انہیں بھی کہتے رہے یہ تمہارے دشمن نہیں ہے میرے، جاؤ چلے جاؤ، جنت کا میں ضامن ہوں، جاؤ چلے جاؤ. بار بار کہا تاکہ دنیا کو بتا سکے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی مجبوری سے آئے ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی لالچ میں آئے ہوں، یہ اپنی جانیں اور ایک بڑے مقصد کی خاطر آئے ہیں. اگر اس کی خاطر جان دینی پڑے تو حاضر ہے. بڑا ہدف ہے، بڑا مقصد ہے یہ انصار حسین. آج زمانے کا امام بھی ایسا ہی ہے. اگر یہ نہ ہو کہ جب امام ظہور کریں ہم ایسے فساد میں مبتلا ہوں کہ مولا اپنا رستہ طے کر کے گزر جائیں، ہم امام کا ساتھ نہ دے سکیں. پھر اے کاش ہماری زبانوں پر ہو، اے کاش ہم ساتھ دیتے، اے کاش ہم قیام کرتے، اے کاش ہم اپنے مولا کے ساتھ شریک ہوئے. حسین کو بہت ناز ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس راہ میں حسین ابن علی کا ساتھ دیا. کربلا میں ایک ناصر حسین ہے، غلام ہے. جب آقا حسین سے اجازت لے کر جنگ کے لیے گیا، اس نے دیکھا تھا کربلا میں دستور یہ تھا کہ عباس ابن علی تیار کر کے بھیجا کرتے تھے اور حسین لاشا اٹھا کے لایا کرتے تھے. اس نے دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا ہے وہ مولا کو آخری سلام کرتا ہے اور مولا دوڑے دوڑے اس کی بالین پہ پہنچا. اور صرف امام نہیں پہنچتے، اللہ اکبر. ایک صحابی امام کا جو نماز میں امام کی حفاظت کر رہا تھا، نماز کی حالت میں جب یہ تیر کھا کے گرا، اس کا سر امام کی گود میں تھا. مولا سے پوچھتا ہے اب وفیت یا ابا عبداللہ، مجھے بتائیے گا کیا میں نے وفا کی ہے. یہ جان کنی کے عالم میں کہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی دائیں طرف کوئی موجود ہے. پوچھتا ہے آقا یہ کون ہے؟ کا احترام کر کے میرے نانا نبی خدا ہیں. ایک مرتبہ محسوس کرتا ہے کوئی اور شخصیت قریب ہے، سوال کرتا ہے یہ کون ہے؟ کہ تیرے استقبال کو آئے میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. عالم غشی میں ہے اور پھر ایک دم محسوس کرتا ہے مولا میرے سینے پہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے. کا احترام کر میرے بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے آئے ہیں. اتنے میں اس نے اپنے قدموں کی طرف کسی کو محسوس کیا کہ مجھے قدموں کی طرف کوئی محسوس ہوتا ہے. حسین نے کہا قدم سمیٹ، یہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے آئے. اجرکم ربکم، یہ میری ماں فاطمہ آئی ہے، اپنے حسین کے ناصر و مددگار کو لینے آئے. یہ جون غلام ہے. اس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی زین سے زمین پر آتا ہے آقا کو ندا دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے سردار شہید ہوئے ہیں. جون نے کہا میں تو غلام ہوں، میں کیوں آقا کو تکلیف دوں؟ بھلا حسین میرے لاشے پر کیوں آئیں گے؟ جب یہ زین سے زمین پر آیا اس نے مولا کو ندا نہیں دی، لیکن جیسے ہی زمین پہ پہنچا دیکھا بالین پہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے ہیں. کہ جس نے قدردانی کی حسین کی، حسین اسے کبھی فراموش نہیں کرتے. جب بالین پہ اپنے آقا حسین ابن علی کو دیکھا، روایت کہتی ہے اس غلام کے ساتھ حسین نے وہی سلوک کیا جو علی اکبر کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ علی اکبر کے لاشے پہ، علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ کر اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا تھا، اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے پر رکھا تھا اور پھر پشت سے ہاتھ ڈال کر علی اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی تھی. یہی حال جون شہید کی لاش پر امام نے کیا. جب پہنچے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا.
اپنے سینے کو جون کے سینے سے متصل کیا اور اٹھا کر گنج شہداء میں لے کر آئے۔ حسین فراموش نہیں کرتے، حسین نہیں بھولتے، اپنے ناصروں کو نہیں بھولتے۔ بار بار قافلہ روانہ ہے، نامعلوم مقام کی طرف جا رہا ہے، حسین مڑ مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ انصار کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، مولا کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا، کوفی بے وفا ہے۔ کہاں مجھے پتا ہے کوفی بے وفا ہیں، لیکن جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ کوفہ میں ان بے وفاؤں میں میرا حبیب رہتا ہے، میرا حبیب ضرور آئے گا۔ حبیب نے مظاہر کو خط پہنچا، حبیب نے خط پڑھا، پریشان ہو گئے۔ فرزند رسول نے خط لکھا، حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ۔ زوجہ حبیب نے حبیب کے تیور بدلتے دیکھے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا، بنت ابن زہرا کا خط آیا ہے۔ کہا خط کا مضمون کیا ہے؟ کہا حسین نے غربت کے عالم میں مدد کو بلایا ہے۔ کہا حسین نے کہا میری مدد میں جلدی کرنا، علی و بطول کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ زوجہ حبیب کہتی ہے حبیب پھر کیا خیال ہے؟ کہا میں سرداروں سے مشورہ کروں گا، دیکھوں گا کیا مشورہ دیتے ہیں، پھر جواب دوں گا۔ زوجہ حبیب نے یہ سنا، تڑپ گئی، کہنے لگی اے حبیب جس کو میں جانتی تھی وہ تو ایسا حبیب نہیں تھا۔ آقا حسین کا خط آئے اور حبیب سرداروں سے مشورہ کرے گا؟ اگر تو نے مشورے کرنے مجھے اجازت دے، میں جلدی خود کو آقا کے قدموں میں پہنچاؤں۔ حسین کا خط آیا، حبیب تو مشورہ کرے گا؟ حبیب نے کہا نہیں، میں مشورہ نہیں کروں گا، میں تو صرف دیکھ رہا تھا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تو کیا کہتی ہے؟ بس حبیب نے تیاری کی، کسی طرح خود کو اپنے مولا کے نزدیک کرے، اپنے غلام کو گھوڑا دے کر شہر سے باہر بھیجا، کہا جا میرا انتظار کر، کوفہ کے حالات مناسب نہیں ہیں، میں پہنچتا ہوں تجھ تک۔ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب حبیب اپنے گھوڑے اور غلام کے قریب پہنچے، غلام نے محسوس نہیں کیا تھا کہ میرے آقا میرے قریب، حبیب قریب آ گئے ہیں۔ غلام نے گھوڑے سے کچھ کہا، حبیب نے جب یہ سنا حبیب تڑپ گئے۔ کیا کہا؟ وہ غلام اس گھوڑے سے کہتا ہے تو میرے آقا حبیب کا گھوڑا ہے، میں نے آج تک کبھی تجھ پہ سواری نہیں کی، لیکن تو مجھے کسی طرح سے فرزند زہرا کی مدد کے لیے پہنچا دے۔ حسین غریب و تنہا ندا دے رہا ہے۔ جب حبیب نے یہ سنا ماتم کیا، واہ ابن زہرا کی غربت، کہ غلاموں کو بھی ترس آ رہا ہے۔ بس حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے غلام سمیت لشکر حسین تک پہنچے۔ حسین نے کارواں روک دیا اور کارواں روک کے حبیب کا استقبال کیا۔ میرا حبیب اس عالم غربت میں میری مدد کو آیا ہے۔ جناب زینب اولیاء نے بلا کر پوچھا کہ یہ کارواں روکنے کا سبب کیا ہے؟ کہ حبیب حسین کی مدد کو آیا ہے، اس عالم غربت میں مدد کو آیا ہے۔ جناب زینب نے دعا دی اور کہا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آیا۔ عزادارو جب یہ سلام حبیب تک پہنچا، حبیب تڑپ گئے کہ کہاں حبیب کا مقام، کہاں بنت علی کا سلام۔ یہ حسین ہے، یہ حسین اپنے ناصروں کی قدر کرتے ہیں، اپنے انصار کی قدر کرتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں کسی طرح لوگ اس کشتی نجات میں سوار ہو جائیں۔ حسین کا ایک صحابی ہے، بس دو جملے سنیے اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، مولا کے قریب ہی نہیں آتا، ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے مگر چاہتا ہے حسین سے ملاقات نہ ہو۔ یہ زہیر ابن قین ہے، لیکن ایک دفعہ اتفاقی ملاقات ہو گئی، خدا کو اس کی ہدایت مقصود تھی۔ امام نے اسے بلا لیا، جب بلایا نا اس نے جانے میں تردید کی۔ اس کی زوجہ کہنے لگی زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، انکار کر دینا، لیکن کم از کم بلانے پہ چلے تو جاؤ، کم از کم اجابت تو کرو، کم از کم لبیک تو کرو، کم از کم بات تو سناؤ۔ بس زہیر گئے اور چند لمحوں میں کچھ سن کے واپس آئے۔ حسین نے کیا کہا، زہیر نے کیا سنا، یہ کسی تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن جب لوٹ کر آئے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اپنا سامان الگ کر لو، میرا الگ کر لو، مجھے عشق کا رستہ مل گیا ہے، مجھے وہ راہ مل گئی ہے جس کی تلاش میں تھا۔ زوجہ تڑپ کے کہتی ہے کیا ارادہ ہے زہیر؟ کہ میں کاروان حسینی میں شامل ہونے جا رہا ہوں، میں کاروان عشق میں شامل ہونے جا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں
میں جانتا ہوں اس کاروان میں شمولیت کا اثر یہ ہوگا کہ اب میں زندہ واپس نہیں آ سکوں گا، لہٰذا تجھے زندگی میں آزاد کر رہا ہوں، تو آزاد زندگی گزار، تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کاروان والوں سے کہا تم تجارت دنیا کرو، مجھے حقیقی تجارت کا رستہ مل گیا، اب میں اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضیاں خریدوں گا۔ زوجہ زہیر کہتی ہے زہیر تجھے ایک شرط میں جانے دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب تو شہید ہوگا اور شہید ہو کر حسین کی مادر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اس حضور کے دوران مجھ کنیز کو مت بھولنا، میرا سلام بی بی کی خدمت میں پہنچا دینا۔ بس زہیر نے وعدے کیے اور ایک سفر عشق زہیر نے تمام کیا، کربلا پہنچے، روز عاشور آئی، زہیر نے عہد وفا کیا، کاروان حسینی کو مردوں کو شہید کر دیا گیا، قافلے کو لوٹ لیا گیا، اطراف کی بستیوں میں اطراف کے لوگوں میں خبر پھیلنے لگی کربلا میں کیا ظلم ہوا۔ اتنے میں یہ خبر زوجہ زہیر کو ملی کہ کربلا میں زہیر نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ فوراً زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلا کر کہا دیکھ اس قافلے میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر میرا زہیر تو غریب ہے، میرے زہیر کا تو کوئی اپنا نہیں ہے، میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جا تو یہ کفن لے جا۔ رسول کے فرزند کو تو سب نے دفن کر دیا ہوگا مگر ممکن ہے میرے زہیر کو کسی نے دفن نہ کیا ہو، یہ کفن لے جا اور جا میرے زہیر کو دفن کرا۔ یہ غلام کفن لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور اسی طرح کفن ہاتھوں میں لیے الٹے پیروں پلٹ آیا۔ جب زوجہ زہیر نے دیکھا کہ کفن واپس آ رہا ہے دعا کرنے لگی خدا رحم کرے اس پر جس نے میرے زہیر کو کفن دیا۔ یہ غلام کہتا ہے اے آقا زادی تجھے اپنے زہیر کی فکر ہے، ارے وہاں آقا زہیر، وہاں زہرا کا بیٹا، وہاں علی کی آنکھوں کا نور، وہاں فرزند نبی بے گور و کفن خاک کربلا پہ پڑ۔ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ